ہر جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ حضور کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اطاعت ہے تو بندہ سب کچھ ہے، اطاعت رسول نہیں ہے تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، ساری عبادات کے اندر حضور کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے مسائل، یہ سارے فرائض، یہ ساری باتیں بتانے والی ذات حضور کی ذات ہے۔ اگر یہ ساری باتیں بجا لائیں گے، یہ سارے کام کریں گے تو حضور کی اطاعت ہوتی رہے گی۔ اگر ان سب کو چھوڑ دیں گے تو پھر حضور کی اطاعت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کا ذکر دیا، لیکن رب نماز نہیں پڑھتا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن رب روزہ نہیں رکھتا۔ میں حضور کے ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ رب نے ہمیں حکم دیا کہ روزہ رکھو، لیکن رب روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم عطا فرمایا کہ زکوٰۃ دو، لیکن رب زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ باتیں رب خود نہیں کرتا۔ لیکن جب بات آئی حضور جانے جانا رحمت للعالمین کی، جب بات آئی طالب و مطلوب کی، جب بات آئی تاجدار ختم نبوت کی، جب بات آئی ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھ والوں کی، جب بات آئی ودہا کے مکھڑے والے کی، جب بات آئی واللیل کی زلف والے کی، جب بات آئی وما ینطق عن الہویٰ کی پیاری زبان والے کی، جب بات آئی حضور جانے جانا رحمت للعالمین کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب العالمین نے ہر عبادت کا حکم دیا، لیکن وہ رب اس عبادت میں شریک نہیں ہے۔ لیکن جو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے والی عبادت ہے، رب خود اس میں شریک ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، رب حکم دے رہا ہے نماز کا، رب نماز نہیں پڑھتا۔ رب نے زکوٰۃ کا حکم دیا، رب زکوٰۃ نہیں دیتا۔ رب نے روزے کا حکم دیا، رب روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ حضور کی ذات والا پر درود و سلام پڑھو، اس عبادت کے اندر رب خود بھی شریک ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندو، میں بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ اور میرے پاک فرشتے، میرے نوری فرشتے، وہ بھی حضور کی ذات والا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ درود پڑھنے والی عبادت کتنی عظیم عبادت ہے، جس عبادت میں خود رب بھی شریک ہو گیا ہے۔